السلام علیکم جی، سارے اردو چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم کیونکہ اور چونکہ کا درست استعمال جو ہے وہ کرنا سیکھیں گے۔ جس جملے میں اگر سبب پہلے بیان ہو تو اس کے ساتھ ہم چونکہ کا استعمال کریں گے، اور جس جملے میں سبب بعد میں بیان کیا جائے تو اس کے ساتھ ہم کیونکہ کا استعمال کریں گے۔ اب مثالوں کے ذریعے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جملہ نمبر 1 میں آپ دیکھیے کہ جملہ نمبر 1 ہے، چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے کالج نہیں آیا۔ اب جملہ نمبر 2 جو ہے وہ دیکھیں، وہ کالج نہیں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ تو اب یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ جس جملے میں وجہ یعنی سبب پہلے بیان ہوگا تو چونکہ کا استعمال کیا جائے گا، اور جس جملے میں وجہ یعنی سبب جو ہے وہ بعد میں بیان ہو تو اس میں کیونکہ کا استعمال کیا جائے گا۔